السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ المالک الغفور الرحیم الرحمن، ونشکرہ سبحانہ علی ما جعلنا من اہل الاسلام والایمان، ونعوذ به جل جلالہ من شرور انفسنا ومن شرور الشیطان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي القيوم الحنان المنان، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار، وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار، وعلى جميع أولياء الله الأخيار، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان اللہ لمن سبحان اللہ۔ كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ ایک روح پرور منظر آپ نے دیکھا، آج بہت سے لوگ صبح کے پروگرام میں بھی شریک ہوئے تھے، ان مقتدر علماء کی موجودگی میں آپ کے اس بسو گاؤں کی مسلمان بیٹیوں نے قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑی کتاب کہلاتی ہے بخاری شریف، اس کے آخری درس کو پڑھ کر اس کتاب کی تکمیل کی تھی۔ میں خود
آپ کے اس گاؤں اور گاؤں والوں کے جذبات سے بہت متاثر ہوں. سبحان اللہ. جو لوگ بھی کاوشیں کر رہے ہیں رب تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ان جلیل القدر علماء کرام کی رہنمائی میں ایک شاندار کام آپ کی بستی میں انجام دیا جا رہا ہے. آپ میں سے ہر ایک اس کو اپنا فریضہ اور ڈیوٹی سمجھے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اس گاؤں کے اس عمل کو دیکھ کر دوسرے گاؤں والے بھی آپ کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. لہذا آپ حضرات اس نیک کام کو ہمیشہ آگے بڑھاتے رہیں. یہ بیٹیاں انشاءاللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے. انہوں نے وہ علم تو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو عطا کیا تھا، جو حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیٹیوں نے حاصل کیا، امام حسین کی بہن نے حاصل کیا. اسلام کی ان ماؤں، ان بہنوں، ان بیٹیوں نے 1400 سال سے جس تعلیم کو حاصل کیا ہے، آج بسو گاؤں کی لڑکیوں نے، بچیوں نے اسی تعلیم سے آراستہ ہو کر دین و سنیت کی خدمت کرنے کے لیے قدم بڑھائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں نازل فرمائے، اور یہ ان کے والدین اور اقربا کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. یہی وہ بیٹیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوں تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ یہ بیٹیاں تمہیں جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنائیں گی. یہ ایسی ہی بیٹیاں ہیں. یہ ماں باپ نے اپنے لیے جنت کا انتظام کیا، اور ان اساتذہ نے ان کے لیے تو اب قیامت تک کے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ شروع ہو چکا. لہٰذا آپ سب جس انداز میں تعاون پیش کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، آپسی کوئی من مٹاؤ بھی اگر ہے، کوئی اختلاف بھی ہو، تو دین، سنیت، مذہب، آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہ من مٹاؤ اولاً تو ختم کرنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے وہ باقی بھی رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نیک کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ہمیشہ جہاں اچھا کام ہو رہا ہے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، اسے روکنے کی یا کسی قسم کی اس پر غلط تنقید کرنے کی کوششیں نہ کرنا. ہم انشاءاللہ خود آپ کے ہاں سے یہ حوصلہ لے کے جا رہے ہیں کہ محسن اعظم مشن جو ہماری تنظیم کام کر رہی ہے، اب ہم الگ الگ ٹاؤن میں ہم کوشش کریں گے. مدارس بناتے ہیں لوگ، بچیوں کی ہاسٹل کا انتظام کرتے ہیں، بڑی محنت اس میں ہوتی ہے، بڑی ذمہ داری والی بھی چیز ہے. لیکن یہاں جس نرالے انداز میں آپ نے کام انجام دیا کہ گاؤں کی بیٹیاں گاؤں کے مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، دن بھر پڑھیں گی اور پھر اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی. اور اس کے لیے سب سے پہلے کوشش یہاں کے علماء نے اپنے گھر سے شروع کیا. بہت پیاری کوشش ہے، بہت عظیم کام ہے جو آپ نے انجام دیا. تو جن جن بستیوں میں، دوسری بستیوں میں علماء کرام موجود ہیں، اسی طرح اگر وہ اپنے گھر سے شروع کریں تو ہر ایک گاؤں میں بسوں کے مدرسہ فاطمہ زہرا کی طرح ہر ایک جگہ، ہر طرف ایسا مدرسہ اور جامعہ نظر آئے گا، اور بہت آسان ہو جائے گا. اور انشاءاللہ پھر میرے رسول کی وہ آواز جو 1400 سال پہلے گونجی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. انشاءاللہ تعالی اس حدیث پر ہر مسلمان بچہ بچی عمل کرتے نظر آئے. اللہ تعالی علم کے اس مدرسے کو جامعہ بناوے، علم کا مرکز بناوے، اور یہاں سے علم کی روشنی کو پورے ملک میں پھیلائے. آغاز میں میں حضور بابا ملت کا لکھا ہوا کلام پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے، دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کبھی اس کی پریکٹس کی ہے؟
آپ کی زندگی میں ایسا پریکٹیکل ہوا ہے کہ نہیں کہ کوئی آپ کو گالی دے رہا اور آپ مسکرا رہے ہو؟ ہم نے بڑی زور سے سب نے سبحان اللہ کہا، اس شعر کو پسند کیا، نعرہ بھی بلند ہوا. لیکن کبھی ایسا معاملہ آ جاوے تو ہم اپنے آقا کی اس سنت پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اصل معاملہ تو یہی ہے نا دوستو کہ ہم نبی کی صورت کو سن کے کتنا خوش ہوتے کہ ایسی کردار والی ہستی اس کے ہم امتی. مگر یہ کردار تو آپ ہی کے لیے رسول نے اپنایا نا. یہ جو مظالم برداشت کیے رسول چاہتے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا تھا کہ یہ مکہ کے پہاڑوں کو محبوب تمہارے لیے سونا بنا دو. کوئی نبی کو زخمی کر سکتا تھا، نبی کے دندان مبارک کو شہید کر سکتا تھا. طائف میں جو کچھ ہوا وہ ہوتا اگر نبی نہ چاہتے. صرف اپنی مظلوم امت کو دکھانے کے لیے کہ کبھی تم پر ایسا ظلم ہو تو میری طرح تم بھی مسکرانا، اور یہ قدم ڈگمگانے نہ پائے گا ہے آپ سے. واہ واہ. مایوس مت ہونا. تم پر بھی اس طرح سے ظلم کبھی کیا جاوے، لوگ گالیاں دیں، تانا ماریں، ظلم کریں، آروپ لگائیں، الزام لگائیں، تمہیں گھر سے بے گھر کریں، تمہارے گھر میں ڈکیتیاں ہوں، تم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں، تم اپنے وطن سے نکالے جاؤ، تب بھی مایوس نہ ہونا، بلکہ مصطفیٰ کی طرح صبر کا دامن تھامنا. جہاں سے تمہیں نکالا جائے گا وہی تمہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا کر کے تمہاری حکومت کو قائم کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو اتہاس آپ دیکھ لیجیے 1400 سال سے. میرے نبی نے یہ سب کر کے دکھایا اپنے امتیوں کے لیے تاکہ امتیوں کو یہ کرنا آ جائے، سیکھ لیں مجھ سے. صبر کیسے کیا جاتا ہے، شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، دشمنوں سے کیسے ملا جاتا ہے، اپنوں سے کیسے ملا جاتا ہے، اور کس طرح جیسے بھی احوال کا سامنا کرنا پڑے اپنے قدم کو ثابت کیسے رکھا جاتا ہے. دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے. اور وزنی پتھر باندھ کر اپنے مبارک پیٹ پر پیٹ بھر سب کو تیرا کھانا کھلانا یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیٹ بھر سب کو تیرا کھانا کھلانا یاد ہے. اور کوئی فرق بارگاہ رسول میں نہیں تھا چاہنے والوں کے بیچ میں کہ کسی کو پریورٹی ملے کسی کو نہ ملے. نہیں، مرشد اعظم کو دیکھو، چاہے عربی ہو یا حبشی، رومی ہو یا فارسی، پیار سے سب کو گلے تیرا لگانا یاد ہے. سبحان اللہ سبحان پیار اللہ. سے سب کو گلے تیرا لگانا یاد ہے. اور آگے حضور بابا ملت فرماتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کے پاس کوئی پاور نہیں، کوئی اختیار نہیں تھا، وہ ہمارے جیسے تھے. تو بابا ملت فرماتے ہیں، چاند دو ٹکڑے کیے کیسے کہوں بے اختیار. سبحان اللہ. چاند دو ٹکڑے کیے کیسے کہوں بے اختیار. کنکری سے آپ کا کلمہ پڑھانا یاد ہے. سبحان اللہ. کنکری سے آپ کا کلمہ پڑھانا یاد ہے. نور عرفاں صوفی تنویر کو کر دو عطا. نور عرفاں صوفی تنویر کو کر دو عطا. خاک کو خاک شفا تیرا بنانا یاد ہے. خاک کو خاک شفا تیرا بنانا یاد ہے. ایک بار بارگاہ رسالت میں باوجہ بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، مشہور و معروف آیت کریمہ. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے رسول کی پیروی بہتر ہے. تم سب کے لیے، کس کے لیے؟ آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے. یعنی رسول کے پیچھے چلنا، رسول کو فالو کرنا. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ،
جو اللہ سے امید رکھتا ہے. والیوم الآخر، آخر دن، قیامت کا دن. قیامت کے دن میں بہتری چاہیے. وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو خوب یاد کرتا ہے. ان سب کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان سب کو پہلے رسول کے پاس آؤ. اللہ سے کچھ چاہتے ہو نا، یرجو اللہ، اللہ سے کچھ امید ہے. خدا کی نعمتوں کو پانا چاہتے ہو یا خدا کو پانا چاہتے ہو؟ اولیاء کرام کی نظر جو ہے نعمت دینے والے پر ہوتی ہے، وہ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہمارے آپ بس اللہ کی نعمت مل جائے، جنت مل جائے، خوشحالیاں مل جائے. اور یہ اللہ کے ولی خوشحالی دینے والے کو چاہتے ہیں. اللہ کی نعمتیں چاہتے ہو یا خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، آؤ رسول کے پاس. جنت قیامت، جہنم قیامت کے بعد. تو یہ قیامت پر تمہارا ایمان ہے؟ جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول کے پاس. اچھا، اللہ گویا فرما رہا فرمان، مجھ کو بہت یاد کرتے ہو تم، اور مجھے خوش کرنے کے لیے مجھے یاد کر رہے. ذکر الہی میری رضا حاصل کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے نا، رسول کے پاس. بلا واسطہ رب قدیر نہیں چاہتا کہ تم اس کی بارگاہ میں پہنچو. واہ واہ واہ. دنیا کی آخرت کی نعمت چاہتے ہو تو بھی واسطہ بناؤ، وسیلہ بناؤ. تم خود رب کی عبادت، ریاضت، ذکر میں ڈوبنا چاہتے ہو، نہیں، اس سے پہلے آؤ رسول کی بارگاہ میں. کتنا کلیئر پیغام آیت کریمہ. مطلب تمہیں خدا تک پہنچنا ہے، اللہ سے اللہ کی جنت مانگ رہے ہو، پہلے محبوب کے مدینے میں آ جاؤ. رسول اللہ کے دربار میں آؤ. لقد کان لکم، تم سب کے لیے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کے پیچھے پیچھے چلنا ضروری ہے. اب ہے نا کچھ لوگ آپ سنتے ہیں اتہاس پرانا کہ ان کی نیت تھی کہ ہم پہنچے اس سرشٹی کو بنانے والے کے پاس، اس دھرتی کو بنانے والے کے پاس پہنچے، جس نے اس جو رچیتا ہے سمپورن سنسار کا، جو کریٹر آف دا ورلڈ ہے، ہم اس کے پاس پہنچے، اس کو تلاش کر رہے ہیں. اس سے آپ نے بھی سنے ہوں گے کوئی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر تلاش الہی میں سالوں گزار رہا، بغیر لباس، گھر بار چھوڑ دیا اس نے، کہیں رشی بنا، منی بنا، جنگلوں میں چلا گیا، گھاٹیوں میں چلا گیا، اپنے پریوار خاندان کو چھوڑ کے لوٹا نہیں. کوئی سمندر میں ڈبکیاں لگانے چلا گیا. جو کچھ کسی کے پاس دھن دولت تھی وہ لٹا دیا اس نے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے دھن کو پیدا کرنے والا چاہیے، اور اپنے حساب سے وہ نکل پڑا. کئی دن تک بھوکا رہا، سب کچھ کیا اپنے انداز میں جسے اس نے عبادت سمجھا، ریاضت سمجھا، سب کرتا چلا گیا. خدا نہیں ملا اسے. کہانیاں تو آ گئی کتابوں میں اس کی، مگر انجام میں اس نے بھی نہیں بتایا کہ اے لوگوں میں نے خدا کو پا لیا. بس لوگ اس سے بھی پربھاوت ہیں، متاثر ہیں کہ ایسے بھی لوگ تھے، ایسے بھی منی تھے، ایسے بھی گرو تھے جنہوں نے اتنا کشٹ اٹھایا، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور خدا کی تلاش میں، خدا کو پانے کے لیے. مگر کیوں نہیں ملا خدا؟ کیونکہ وہ اپنے حساب سے خدا کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق.
ان کے دل و دماغ نے جو کہا ویسا راستہ انہوں نے اختیار کیا، بڑی مشقتیں کی، اپنے جسم کو اذیتیں دی ہیں. کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہے تو اٹھنے کو تیار نہیں، کوئی لیٹا ہے تو بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی کھڑا ہے تو پوری زندگی کھڑا رہ گیا. کسی پیڑ سے ٹیک لگا کر موت آ گئی، سب کچھ ہو گیا مگر خدا نہیں ملا. قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، مشتاق آنے والے، اپنے کو اتنی اذیتیں دینے والوں، اپنے جسم کو اتنی مشقتوں میں ڈالنے والوں، اپنے دھن دولت کو لٹانے والوں، میرے لیے بھوکے پیاسے رہنے والوں، تم مجھ تک نہ پہنچ پاؤ گے. اگر پہنچنا چاہتے ہو تو آؤ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ. سبحان اللہ. اب یہ تمہیں بتا دیں گے، ان کے دربار میں آؤ گے تب تمہیں یہ درس دیں گے کہ اے اللہ کے بندے، اگر تجھے بھوکا رہنا ہے تو اس طرح رہے کہ خدا کی راہ میں رکھا ہوا روزہ بن جائے. سبحان اللہ. اگر تجھے اپنا دھن دولت لٹانا ہے تو زکات اور صدقے کی شکل میں اس طرح لٹا، ایک فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے، نوافل کا ثواب بھی مل جائے اور باقی بچا ہوا مال پاکیزہ ہو جائے. اگر تجھے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جھک کر عبادتیں ریاضتیں کرنی ہیں تو اس طرح کر کے خدا کی راہ میں پڑی ہوئی نماز بن جائے. اگر گھر بار کو چھوڑ کے تو جانا چاہتا ہے تو اس طرح جا کہ جب واپس آ تو حج الحرمین بن کے واپس آ. اگر تجھے پہاڑوں کا چکر لگانا ہے، وادیوں پر پھرنا ہے تو پھر چکر لگا، وادیوں کا چکر لگا، پہاڑیوں پر پھر، مگر اس طرح چکر لگا کہ خانہ کعبہ کا طواف بن جائے. پہاڑیوں پر اس طرح پھر کہ صفا مروہ کی صحیح بن جائے. اگر تجھے اپنا قیمتی تن من دھن خدا کے لیے لٹانا ہے تو اس طرح لٹا دوستو، اس طرح خدا کے بندے تو اس طرح لٹا کہ اس دھن کو، اس تن کو، اس من کو تجھے لٹانا ہے تو باطل پرستی کے خلاف لٹا. کیسے؟ جیسے کربلا والوں نے لٹایا ہے، ایسا لٹا کہ باطل پرستی کے خلاف تیری یہ باوقار موت قیامت تک کے لیے حق پرستی کو زندہ کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آنا پڑے گا تمہیں دربار مصطفیٰ، وہ بتائیں گے کون سی بھوک خدا کو پسند ہے، کون سی پیاس خدا کو پسند ہے، کون سا اٹھنا خدا کو پسند ہے، کب تیرے گھر سے نکلنا خدا کو پسند ہے، کب واپس آنا خدا کو پسند ہے، کب تیری گردن کٹانا خدا کو پسند ہے، تب تیرا تن کو لٹانا خدا کو پسند ہے. تو اپنے حساب سے مت سوچ، اپنے خیالوں میں مت سوچ. میں نے اپنے محبوب کو اسی لیے تو تمہارے پاس بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو رسول کا واسطہ اختیار کرنا ہی پڑے گا. اچھا، کچھ لوگ واسطہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے واسطہ چاہیے، لیکن واسطہ مضبوط ہونا چاہیے، طاقت والا. اللہ اکبر، ہر شے سے بڑا، بڑی قوت والا. تو اس تک پہنچانے والی چیز بھی قوت والی ہونی چاہیے. یہ عالم انسانیت میں ایسے بھی انسان آئے ہیں کچھ جنہوں نے پہنچنا چاہا خدا تک، وہ سوچا بہت طاقت والے ذات ہے خدا کی تو کوئی طاقت والی چیز ہی وہاں پہنچا سکتی. کیا دیکھا انہوں نے؟ سمندر کو دیکھا، سمندر کی موجوں کو، سمندر کی وسعت کو، سمندر کی وشالتا، اس کی گہرائی کو، اس میں آنے والے طوفان کو کہ اگر یہ سونامی بن کے آئے تو لاکھوں لوگوں کو موت کا لقمہ بنا دے. یہ طاقت والی چیز ہے. اس کے قریب ہو جاؤ، اس کو منانے کی کوشش کرو، خدا تک پہنچ جاؤ. طاقت نظر آئی انہیں، آئے اسی کے آگے جھک گئے. کسی نے پہاڑوں کی صلابت کو دیکھا، اتنا ٹھوس، اتنا مضبوط، اتنا کٹھور، اونچے اونچے پہاڑ. بم بھی گرائے جائیں تو کچھ پہاڑ ایسے ہیں کہ ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا. یہ خدا تک پہنچنے کا واسطہ بن سکتا ہے. اس کے قریب آئے، وہیں گردن جھکا دی، آگے نہیں بڑھ سکے. کسی نے آگ کی طاقت کو دیکھا کہ آگ کے قریب کھڑا ہونا مشکل.
کوئی اپنی انگلی چھو نہیں سکتا اس سے؟ ایسی حرارت، ایسی جلن. اگنی کے قریب ہوئے سوچ کے کہ یہاں اس کو واسطہ بنائیں گے تو خدا تک پہنچ جائیں گے. وہیں پر آ کے جھک گئے، اسی کی عبادت کرنے لگے، خدا تک نہ پہنچ سکے. کسی نے سورج کی تپش کو دیکھا، اتنی دور رہ کر بھی پوری دھرتی کو گرم کر دیتا ہے. شاید یہ پہنچا دے ہمیں خدا تک. اس سے زیادہ طاقت والا کوئی نظر نہیں آتا. یہ دریا کے پانی کو بھی سکھا دیتا ہے، یہ تو پہاڑوں کو بھی گرم کر دیتا ہے. شاید یہ پہنچا دے. کوئی چاند کی سندرتا پر موہت ہوا، عاشق ہو گیا چاند کے حسن پر. اتنا حسین و جمیل چاند ہے، شاید یہ ہمیں پہنچا دے. اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اس کو دیکھنے لگے، اس کی عبادت کی کوشش کرنے لگے. خدا تک پہنچنے کے لیے نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ یہ کیوں متاثر ہوئے؟ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایسی ہیبت، ایسی قوت، ایسی صلابت، ایسی مضبوط اور قوت والی چیزیں، یہ طاقتور چیزیں ہیں، یہ ہمیں خدا تک پہنچائیں گی. اس کی طاقت سے یہ متاثر ہوئے تھے. یہ نادان یہ نہیں سمجھ سکے کہ قوت و طاقت والی یہ چیزیں نہیں. پہاڑ کو تم سمجھتے ہو طاقت و قوت والا؟ ارے یہ دھرتی کے اونچے اونچے پہاڑ اللہ کے ولیوں کے آگے جھک کر سلام کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھو، یہ پہاڑ کی طرح جھک رہے ہیں. اگر یہ طاقت والے ہوتے تو سب ان کے آگے جھکتے، یہ کہیں نہ جھکتے. تو نے آگ کو طاقت والا سمجھ لیا، نادان. ارے آگ شکتی والی چیز نہیں، طاقت والی چیز نہیں. طاقت والا تو خدا کا وہ پروفٹ، وہ رسول ابراہیم تھا جس کے لیے آگ گلزار بنا دی گئی. تو سمندر کو سمجھتا ہے یہ طاقت والی چیز ہے، سمندر طاقت والی چیز نہیں. طاقت والی ہستی تو موسیٰ کی تھی جن کے لیے سمندر نے اپنے سینوں کو جاگ کر کے راستہ بنا. تو چاند اور سورج کو قوت والا سمجھتا نہیں. اس سے بھی زیادہ قوت والی تو مصطفیٰ کی وہ انگلی ہے جس کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نہیں چاہتا کہ تم بھٹکو اے انسانوں. آؤ آؤ، اپنے محبوب کو رب تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس دھرتی پر اتارا، اور ایک ایسی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود مولا تعالیٰ نے لے لیا کہ اس کی میں حفاظت کروں گا، تاکہ کوئی بھی میرا بندہ انسان پیاسا ہو، قرآن کے قریب آ جائے گا، اسے محمد مصطفیٰ کا پتہ معلوم ہو جائے گا. وہ آئے گا، پڑھے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی پیروی ضروری ہے، بہتر ہے. اور اس شخص کے لیے جو خدا سے کچھ چاہتا ہے، جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، جو خدا کو خوب خوب یاد کرتا ہے، خدا کو پانا چاہتا ہے، خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، ان سب کے لیے رسول کی پیروی ہی ایک راستہ ہے. تو اللہ نے واسطہ بنا دیا اپنے محبوب کو کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو آؤ محبوب کا دامن پکڑو، اطاعت مصطفیٰ کرو. ہم اور آپ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے نا، یہ تو سوچنا ہی نہیں پڑا کہ کس راہ پہ چلے. پہاڑ کی طرف ہم نہیں گئے، سورج چاند کی طرف ہم نہیں گئے. ہم نے سمندروں سے فائدہ اٹھایا ہے، سورج کی گرمی لی، چاند کی چاندنی لی، پہاڑوں سے کھیلے ہیں بچپنے میں، لیکن خدا کی تلاش میں ہم ادھر ادھر نہیں پھرے. کیونکہ مسلمان گھر میں اللہ نے پیدا فرما کے ہم پر احسان کیا. ماں باپ نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول. دوستو، ابھی وہ لوگ جو بھٹک رہے ہیں ان کے لیے تو ہے کہ پہلے پہچانے نبی کو، پہلے مانے نبی کو، تب اللہ ملے گا. تمہیں تو گھر بیٹھے مصطفیٰ کا دامن ملے گا. تو تمہارے لیے اب رسول کی پیروی، تم کیوں دور ہو؟ تم کیوں رسول کے حکم سے عدولی کر رہے ہو؟ تم کیوں سنتوں پر عمل نہیں کر رہے؟ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں خوبی بھی ہے، نمازیوں کی تعداد بھی اچھی ہے، لوگوں کے چہروں پہ زیادہ تر داڑھیاں بھی موجود ہیں، دوسرے اور احکامات پر بھی عمل کرتے لوگ نظر آتے ہیں. یہ پروگرام لائیو ہو رہا ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے اور آپ سب کے لیے دوستوں، جب گھر بیٹھے اسلام مل چکا ہے تو کیوں نہیں ہم عزم و ارادہ سچے دل سے توبہ کر کے
ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب آگے کی زندگی مصطفیٰ کی طرح گزار دی جائے. اللہ فرمانا تم سب کے لیے رسول کی پیروی بہتر. یہی ایک نجات کا ذریعہ ہے دوستو. اطاعت مصطفیٰ کرو, اتباع مصطفیٰ کرو, پیروی مصطفیٰ کرو, رسول کے احکام کو فالو کرو. صبح سے لے کے شام تک کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ تمہارا قدم کسی سنت کے خلاف اٹھا ہو, تم نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہو جس سے رسول نے روکا تھا, تم نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو جس سے رسول نے روکا تھا. مسلمانوں, ایک نہ ایک دن ہم سب چلے جائیں گے اور پھر ہم سب سے یہی سوال ہوگا, کتنا عمل کر کے آئے. ہم نے اس دھرتی کے اوپر چاہا کہ آرام مل جائے, سکون مل جائے. اگر ہم مصطفیٰ کی سیرت سننے اور پڑھنے کے بعد تھوڑا غور کرتے تو ہمیں بھی یہی سمجھ میں آتا کہ دن کو ہوشیار رہو, رات کو بیدار رہو, چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا. قبر کے اندر آرام ملے گا, لیکن کب؟ جب تک تم قبر سے باہر تھے تب تک تمہیں فکر تھی کہ تمہاری ایک ایک بات کی حفاظت ہو, ایک ایک عمل کی حفاظت ہو, تمہارے تجارت کے ہر انداز کی حفاظت ہو. تب قبر میں آرام ملے گا. جو اللہ فرمانا رسول کی پیروی کرو, اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول نے جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کرو, اور جن چیزوں سے روکا اس سے رک جاؤ. رسول اکرم کی مقدس حیات کو اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے مشعل راہ بنا لو. اپنے جیون کے اندھکار کو دور کرنے کے لیے رسول کے پوتر جیون کو دیپک بنا لو. روشنی حاصل کرو رسول کی سیرت سے, تمہاری راہوں سے بھی اندھیرے دور ہو جائیں گے. تو سب سے زیادہ ضروری چیز ایک مسلمان کے لیے وہ ہے اطاعت مصطفیٰ. دوپہر میں جلوس محمدی میں تم نہیں نکلے کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن نکلے اور ظہر نہ پڑھی تو رسول راضی ہونے والے نہیں. شہروں میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, بڑے بڑے جلوس میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور نبی کو یاد کرتے ہیں. جی نبی کی یاد ہوگی کہ نعرہ رسالت کی صدا بلند کرتے ہوئے مسجد کے دروازے سے آگے نکل گئے, نمازیں قضا ہو گئی اور ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. وہ رسول جو میدان جنگ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. ہم ان کی ولادت کا جشن مناویں. کیسا جشن ہے؟ جشن اصل تب ہوگا جس دن ہم سچے دل سے توبہ کر کے رسول کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا شروع کر دیں. وہ جذبہ پیدا کرو مسلمانوں. یہی اطاعت مصطفیٰ درجات کی بلندی کا سبب بنے گی. اللہ کی طرف سے تمہیں ولایت عطا ہو سکتی ہے اگر رسول کی سچی اطاعت شروع کر دی. وہ آج کل تو معاملہ الگ ہی ہے نا, لوگ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دیکھو تو کسی چیز میں بھی رسول کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے. جو رسول کی پیروی نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ اطاعت مصطفیٰ سے اپنی ولایت کی حفاظت کرتے ہیں. یہی وہ کسوٹی ہے جس سے ولی اللہ پہچانا جاتا ہے. کسی کو تم دیکھ لو خدا اور رسول کے ہر حکم پر عمل کر رہا ہے, ایک ایک چیز کبھی تم نے دیکھا ہی نہیں, کوئی غلط بات کہا, کوئی جھوٹ بولا, غلط بزنس کیا, کسی کو تکلیف پہنچائی, سمجھ لو یہ ولایت والی ہستی تمہارے بیچ میں موجود ہے. یہ متقی, یہ اللہ کا ولی تمہارے بیچ میں موجود ہے. صرف کرامت کا نام نہیں ولایت ہوتا. لوگوں کے ذہن میں کہ کوئی کہیں کچھ دکھا دے وہ اللہ والا ہے.
واقعہ ہے نا حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک گیا ایک آدمی بہت سنتا تھا کہ بہت کرامتیں دکھتی حضرت جنید بغدادی کی. آبادی والے کہتے تھے, وہ جا کے رک گیا, کوئی کرامت نہیں دکھی اس کو. بڑی تیزی سے واقعہ بتاتا ہوں, کوئی کرامت دکھی ہی نہیں. ایک دن رکا, 2 دن رکا, 3 دن مہمان کی جو خدمت ہے کی انہوں نے. پھر پوچھا حضرت جنید بغدادی نے کیسے آنا ہوا, تو اس نے کہا حضرت کیا بتائیں, باہر ایسا چرچا آپ کے بارے میں کہ جو جاتا ہے وہ کرامتیں دیکھتا. میں 3 دن رکا, ایک بھی کرامت نہیں دیکھی آپ کی. دیکھیے لوگ کیا کیا کہتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا تم 3 دن تھے, تم نے دیکھا کہ میں رسول کے کسی حکم پر عمل نہ کر رہا ہوں؟ کہا نہیں, حرام. کیا تم نے دیکھا کہ میں رسول کی کسی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہوں؟ کہا نہیں حضرت, آپ تو میں دیکھ رہا ہوں صبح شام 24 گھنٹہ میں آپ کی صحبت میں ہوں, رسول کی ہر سنت پر عمل. تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں سنو, ہوا میں اڑنا, پانی پر چلنا یہ بڑی کرامت نہیں. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مسلمان کا قدم سنت مصطفیٰ کے خلاف نہ اٹھے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. تو صاحب کرامت اگر بننا ہے تو آؤ رسول کی ایک ایک حکم پر عمل کرنا شروع کر دو. پھر دیکھو کیسے درجات بلند ہوتے ہیں, پھر دیکھو کتنا آگے جاتے ہو, پھر دیکھو اپنے آپ تمہیں صبر کرنا بھی آ جائے گا, شکر ادا کرنا بھی آ جائے گا. پھر جب دنیا والے تکلیفیں دیتے ہیں نا, ان تکلیفوں کا احساس تمہیں نہیں ہوگا. تم مسکراتے رہو گے, کیونکہ شان ہی تم جن کے حکم پر عمل کر رہے ہو ان کی شان ہی یہی ہے کہ گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا آیا, دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا آیا. تو آؤ مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کر کے تو دیکھو, اطاعت مصطفیٰ کرو. اب یہ پیروی مصطفیٰ جو کرو گے وہ بھی کس طرح کرو گے؟ 3 ٹائپ کی پیروی ہوتی ہے. اطاعت 3 پرکار کی, 3 طرح کی. آپ کون سی کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں کچھ لینے جاتے ہو تو چوائس رہتی نا, تو سوچتے ہو جو اچھا ہمارے لیے وہ لے لیں. تو اطاعت بھی 3 طرح کی. کسی لالچ میں آپ کسی کی پیروی کیجیے. دنیا میں کرتے ہیں لوگ, باس کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعریف کر رہے ہیں, یا اس سے کچھ الگ سے گفٹ ملے گا, انعام ملے گا, تنخواہ بڑھا دے گا, اس لیے اس کی ہر بات مانی جا رہی ہے. تو یہ پیروی ہوئی لالچ, اور ایک ڈر کے مارے, خوف سے کام کرو نہیں تو آج تو پٹائی ہو جائے گی, سروس سے نکال دیے جائیں گے, جاب چھوڑنی پڑے گی, یہ محلے کا آدمی بڑا دبنگ ہے, اس کی بات نہیں مانیں گے تو تکلیف پہنچائے گا. یہ خوف سے پیروی ہے. تو یہ 2 پیروی ہوئی ہے. اطاعت مصطفیٰ کا حکم اللہ نے دیا, رسول کی پیروی کرو. تو کس طرح کی پیروی؟ لالچ میں کرنی ہے, خوف سے کرنی ہے, اور ایک تیسری ہے محبت میں. اچھا, رسول کی پیروی کس لالچ میں؟ جنت مل جائے. خوف سے رسول کا حکم مانو. کس خوف سے؟ جہنم سے بچ جائے. حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا, عابدوں کی ایک جماعت سے پاس سے گزرے, سب عبادت میں مشغول, کسی طرف ان کی توجہ ہی نہیں, ایسا خدا کو یاد کر رہے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا من انتم, تم لوگ کون؟ ایسا انہیں ڈوبا ہوا منہمک دیکھا, یاد الہی میں ایسا مستغرق دیکھا. من انتم, کون ہو تم لوگ؟ وہ کہنے لگے نحن عباد اللہ, ہم اللہ کی عبادت کرنے والے. تو انہوں نے پوچھا لِأَيِّ شَيْءٍ تَعَبَّدْتُمْ, تم لوگ کس چیز کے لیے اللہ کی عبادت کی, کیوں کر رہے ہو اللہ کی عبادت؟ تو انہوں نے جواب دیا خَوَّفَنَا اللَّهُ مِن نَّارِ فَخِفْنَا مِنْهَا, اللہ نے اپنی جہنم کی آگ سے ہم کو ڈرایا, بتایا کہ بڑی شدید آگ ہے. فَخِفْنَا مِنْهَا, ہم لوگ اس سے ڈر گئے. تو اب ہم عبادت کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈالے. یہ خوف. آگے بڑھ گئے حضرت عیسیٰ. اچھا, ایک دوسری جماعت آئی, اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے, وہ ان سے بھی زیادہ شوق سے عبادت میں لگی. ان سے پوچھا کہ لِأَيِّ شَيْءٍ تَعْبُدُونَ, تم لوگ نے
तुम लोग क्यों इबादत कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, शव्वक़ना अल्लाहु जन्नतहु व मा अ'द्दा फ़ीहा लिअवलियाइही। अल्लाह ने हम लोगों को अपनी जन्नत का शौक दिलाया और जन्नत में जो नेमतें अल्लाह वालों के लिए उसके बारे में बताया। नहनु नरजूका बिइबादतिना, तो वो नेमतें हम लोग चाहते हैं अपनी इबादत के बदले। वो क्या ना, बेनिफिट सामने रख के नफा नुकसान सोच के इबादत की जा रही है। बहरा ठीक, हजरत ईसा ने कहा आगे बढ़ो। एक तीसरी जमात मिली, इन दोनों ने कहा हम लोग अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। जो पहले दो जमात, कौन हो तुम लोग? अल्लाह की इबादत करने वाले। एक ने कहा जहन्नम से बचने के लिए कर रहे हैं, एक ने कहा जन्नत पाने के लिए। तीसरी जमात तीसरे गिरोह के पास से गुजर हुआ, उनसे पूछा मान अंतुम, तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा नहनुल मुहिब्बून लिल्लाह, हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। सबसे बड़ी इबादत तो यही है ना, मोहब्बत कह दो तो इबादत आ ही गई। और फिर वो खुद ही वो जमात कहने लगी लम नअबुदहा खौफन मिन नारी वला शौक़न इला जन्नती, और हमने उस रब की इबादत जहन्नम से बचने और जन्नत को पाने के लिए नहीं की है। वलाकिन हुब्बन लहू व ताज़ीमन लिजलाल, हमने तो उसकी ताज़ीम और उसकी मोहब्बत में उसकी इबादत की है। पहली दो जमातों से हजरत ईसा ने कहा तुम पहली वाले से कहा तुम जहन्नम से बचने लिख कर रहे हो ना, इन्नल्लाह क़द अम्मनकुम मिम्मा ख़िफ्तुम, तुम लोग जिससे डर रहे हो अल्लाह ने तुमको उससे बचा दिया, खुशखबरी भी सुना दी, यानी तुम्हारी इबादत कबूल हो। ऐसा नहीं जहन्नम से डर के जो लोग करते हैं उनको कुछ मिलेगा नहीं, जहन्नम से बच जाए। दूसरों ने कहा था कि जन्नत पाने के लिए, तो हजरत ईसा ने कहा अल्लाह ने तुमको अता किया, इन्नल्लाह क़द आताकुम मा रजौतुम, जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो अल्लाह ने तुमको अता कर दिया। बड़े खुश हुए वो लोग, इबादत कामयाब। तो तीसरी जमात कुछ कह रही कि हम जन्नत के लिए कर रहे हैं ना जहन्नम से बचने के लिए कर रहे हैं। तो अब हजरत ईसा फरमाते हैं अंतुम औलियाउल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम अल्लाह के वली हो, तुम लोग हो औलियाउल्लाह की जमात। वक़द उमिरतु अन उक़ीमा मअकुम, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं। अल्लाह, क्या शान है उन लोगों की जो मोहब्बत के साथ इबादत करते हैं। तो दोस्तों इताअत जहन्नम से तो अपने आप बचोगे जब सच्ची इताअत करो। जहन्नम से बचने के लिए ये सोच के ना करो दिल पे दिलदार के हर वक्त नजर रहती है, उसकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। जन्नत पाने के लिए ना करो। तीसरी कैटेगरी जो है, तीसरी किस्म, आओ उसमें शामिल, उसमें दाखिल होने की कोशिश करें, और वो है कि रसूल की इताअत रसूल की मोहब्बत के साथ करो। सुभान अल्लाह। जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी ना, अपने आप ये हाथ पांव आंखें दिमाग सब दुरुस्त हो जाएंगे अपने आप। और जब तक तुम्हारे कदम मस्जिद की तरफ ना जाए, माँ बाप की खिदमत की तरफ ना जाए, बीवी के हुकूक अदा करने की तरफ ना जाए, शौहर का हक बीवी ना अदा करे, बच्चों की सही परवरिश ना करो, सही बिजनेस ना करो, पड़ोसियों को अगर तकलीफ दे रहे हो, रास्ते से कांटे नहीं हटा रहे हो, एक दूसरे को बुरा कह रहे हो, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो, तो समझ लो तुम्हारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है। जिस दिन ये मोहब्बत आवेगी, ये सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी दोस्तों। बल्कि उस वक्त तो हाल वो होगा, रसूल ने जो हुक्म दिया वो तो करना ही करना है, जिससे रोका है उससे तो रुकना ही रुकना है। अरे आओ देखो, हजरत इब्ने उमर अपनी ऊँटनी लेकर एक खेत में ऐसे चक्कर लगा, ऊँटनी पकड़ कर, ना जुताई हो रही, ना बुआई हो रही, ना कोई काम चल रहा, बस घूमने लगे। अब आई दूसरे साथी लोग साहब कहने लगे क्या या इब्ने उमर आपको क्या हो गया? तो कहते हैं ला अदरी, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो गया। ला अदरी इल्ला अन्नी राअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअलहु फफअलतु, मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूं, बस इतना याद है एक बार रसूल अकरम इसी तरह ऊँटनी को लेकर चक्कर लगा रहे थे, आज उन्हीं की सुन्नत पर अमल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
حضرت عثمان کا واقعہ کہ وضو کرتے کرتے اچانک مسکرانے لگے، سامنے جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھے، کسی نے کوئی ہنسنے کی بات بھی نہیں کی، یہ مسکرا کیوں رہے؟ پوچھا یا امیر المومنین مسکرانے کی وجہ؟ کہا بے فکر رہو، کوئی وجہ نہیں، ایک بار اپنے آقا کو وضو کرتے ہوئے ایسے ہی مسکراتے دیکھا تھا، آج اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ محبت ہے دوستو، اس کو کہتے ہیں محبت۔ جب محبت ہوگی تو بے چین نظر آؤ، اس دنیا میں دل نہیں لگے گا، تب یہی کہو گے اگر کل جان جانا ہے تو ذرا آج ہی لے لے، کیونکہ سنا ہے قبر میں آقا تشریف لاتے ہیں۔ جب محبت ہوگی تو دیدار کے لیے تڑپو، کچھ بھی اچھا نہیں لگو۔ آؤ دیکھو نا جو بارگاہ ہے مصطفیٰ میں، اور اسی سے نتیجہ یہ نکالو کہ یہ محبت اللہ کو کتنی پسند ہے۔ ایک شخص آتے تھے رسول کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، ایک روایت میں ہے وہ شخص بس نظر پوری طرح سے بغیر پلک جھپکے ہوئے دیکھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آتے تھے، واپس جاتے تھے، پھر گھر جائیں پھر واپس آ جائیں، اور ایک دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ لأنت احب الی من اہلی و مالی، اے اللہ کے رسول میں آپ سے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آج بول پڑے، کافی عرصے سے آ رہے تھے، ہمت نہیں پڑ رہی تھی، آج کا کیوں؟ کیونکہ ایک فکر ان کو لائی، ایک ڈر ان کو ستا رہا، اس لیے آج بول پڑے میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ وَإِنِ لَأَذْكُرُكَ، اے محبوب میں کہیں بھی رہتا ہوں آپ کی یاد آتی تو میں آپ کے پاس آتا ہوں حتی انظر الیک، تاکہ میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، گھر جاتا ہوں یاد آتی پھر واپس آتا ہوں۔ وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، یا رسول اللہ مجھے اپنی موت بھی یاد ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور آپ بھی وصال فرمائیں۔ فَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یہاں تو دیدار ہو جا رہا، جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے۔ وَإِن دَخَلْتُهَا، اور اگر میں داخل ہوا لَا رَاكَ، میں تو نبیوں کے ساتھ نہیں رہوں گا تو دیدار کیسے کروں گا؟ کہاں کی سوچ رہے؟ جنت کی حوروں کی نہیں سوچا انہوں نے، جنت کے شربت کو نہیں سوچا انہوں نے، جنت کی نعمتوں کا خیال نہیں، تڑپ ابھی سے رہے ہیں کہ جو نبیوں کے ساتھ رہے گا وہاں ہمارا گزر کہاں ہوگا، اس وقت دیدار کیسے کروں گا مولا؟ یہاں تو گھر جاتا ہوں بے چین ہو کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ اور ادب دیکھو بولنے میں بھی، رسول کے بھی جنت میں پہنچنے کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنا بھی، جب رسول کی بات کی تو کہا اذا دخلت الجنہ، جب یعنی یقینی ہے آپ کا جنت، بس وقت جب بھی، اذا دخلت الجنہ، جب آپ جنت میں داخل ہوں، نبیوں کے ساتھ رہیں گے، اور اپنے بارے میں کہا وَإِن دَخَلْتُ، اور اگر میں داخل، اپنے جیسا نہیں سمجھا، یہ جو کہتے ہیں نا اپنے جیسا ہمارے جیسے، ارے صحابہ کے راستے سے بھٹک گئے ہو تم۔ وَإِن دَخَلْتُ، اگر یعنی شک ہے، صحابی جائیں گے مگر خود ان کی سوچیے، اگر اللہ نے مجھے داخل کیا تو میں کیسے آپ کا دیدار کروں گا؟ یہ محبت تھی، اور یہ رب کو کتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ نے نازل فرما دی اور اعلان فرما دیا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ انہیں فکر تھی کہ نبیوں کے ساتھ تو ہم رہیں گے نہیں تو دیدار کیسے ہوگا، تو اللہ نے کو یہ محبت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کیا اور اعلان کیا کہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، جو نبی کی غلامی کرتے ہیں، وہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ، ان کا بھی مسئلہ حل فرما دیا۔ تو ایسی محبت کرو دوستو، ایسی تڑپ اپنے اندر پیدا کرو۔ آؤ دیکھو حضرت بلال کا وہ وقت، آخری وقت، روح نکل رہی، جب کسی کی روح جاگنی کا عالم، اس وقت تلقین کی جاتی ہے، اور وہ کہا کہ بہت زیادہ نہ کرو کلمے کی تلقین، وہ بہت تکلیف میں وہ شخص ہے،
کچھ کا کچھ نہ بول دے تو بہت زور بھی مت دو کہ کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے، آہستہ آہستہ تلقین کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ۔ گھر میں کوہرام مچنا شروع ہو گیا، حضرت بلال کی اہلیہ پریشان ہے، شوہر اس وقت آخری سانس لے رہے ہیں، تو درد و غم میں ان کے منہ سے آواز نکلی اہلیہ کی، واہ حزنا، ہائے غم۔ اور یہ اپنی بیوی کی آواز ان کے کان میں پہنچی تو فوراً کہتے ہیں واہ طربا، ہائے خوشی، غدن القى الاحبہ محمدا وصحبہ، ارے اب تو میں اپنے ساتھیوں سے ملنے جا رہا ہوں، محمد اور ان کے صحابہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عشق ہے، اس دنیا میں دل نہیں لگتا دوستو جو سچی محبت ہو، اور ہم محبتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور کچھ محبت میں کہاں صادق ہیں ہم کہ جب مصطفیٰ کے کسی حکم پر عمل کرتے نظر نہیں آ رہے، نہ جانے کتنے احکام سے ہم روگردانی کرتے نظر آ رہے ہیں، دور بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ رب قدیر ہم سب کو تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اطاعت کی 3 قسمیں ہیں، اس میں محبت سے جو اطاعت کی جائے وہی اصل اطاعت ہے۔ اور محبت کتنی، کیسی محبت؟ تو حدیث ہی کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ بے شک اولاد مال۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے والد سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ایسی محبت کبھی کر کے دیکھو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہم لوگ بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں رسول اکرم پر، اور رسول نے پسند بھی فرمایا ہم لوگوں کو، اپنے صحابہ سے ذکر بھی کیا کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر میرے عاشق ہیں۔ ساری چیزوں کی خبر رکھنے والوں کو کہتے ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں، یہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ میرے دوستو، ایسی محبت کرو کہ ماں باپ سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے بھی زیادہ، کہ اگر بات مصطفیٰ کی آ جائے سامنے کوئی بھی ہو ہمیں قبول ہے۔ حضرت ابوبکر نے جیسا کیا، بیٹے نے کیا کہا تھا کہ والد گرامی آپ تو تلوار میں میرے سامنے آ گئے تھے مگر آپ میرے باپ تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا ارے بیٹے لو ترائیت لی یوم المعرکۃ لقتلتک، اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت صاحب ابن ابی وقاص، ان کی ماں ان سے ناراض ہو گئی جب یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہوئے، ایمان لے آئے تو ماں ناراض ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، کہ نہ میں نہاؤں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی۔ اب سماج کے لوگ آئے، ارے بھائی ذرا صاحب مان جائیے، ماں ہے، ماں کو آپ کا دل دکھا رہے ہیں، چھوڑیے، وہاں کہاں جا رہے ہیں، آپ ادھر ہی آئے تو کہیں دوڑوں گا۔ حضرت صاحب ابن ابی وقاص نے کیسے مسلمان؟ آسان تھا، کسی اور راہ پہ کوئی چل رہا ہو تو پھر اس وقت اسے چننا پڑے دوسری راہ۔ ہمیں گھر بیٹھے ملا نا، اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارا عشق اور ان کے عشق میں فرق دیکھو۔ وہ کہتے ہیں اپنی قوم سے دوہا چھوڑو ان کو، انادہ القمر غتسلا، جب جوئیں کاٹیں گی تو نہا گے، وَإِنَادَهَا الْجُوعُ وَأَكَلَ، جب بھوک ستائے گی تو کھانا بھی کھائے، وَإِنْ أَصَابَهَا الظَّمَأُ شَرِبَتْ، اور جب زور کی پیاس لگے گی تو پانی بھی پی لیں۔ پھر آئے ماں کے پاس، اے ماں ایک جان کی آپ دھمکی دیتی ہیں کہ میں جان دے دوں، یہی نا، بیٹا میری بات نہیں مانے گا جان دے دوں، ایک ہی جان ہے آپ کے پاس میں، اسی کو دینے کی بات کرتی ہے۔ لَوْ أَنَّ لَكِ مِئَةَ نَفْسٍ وَنَفْسٍ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کے پاس 101 جان ہے، ثم فاضت عنك نفسا نفسا لا نترك دین محمد ما ترکتا، اور پھر میرے سامنے ایک ایک کر کے 101 جان چلی جائے پھر بھی میں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی محبت پیدا کرو دوستو کہ جب ہر چیز سے زیادہ محبوب مصطفیٰ کی محبت ہو جائے گی تو نہ قدم ادھر ادھر جائے گا، نہ ہاتھ، نہ نگاہیں، نہ دماغ۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے
رسول کی پیروی بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو اطاعت مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔